ابھی نماز سے پہلے آپ کی مسجد کے امام صاحب نے بتلایا ہے جادو کے بارے میں کچھ تھوڑی سی وضاحت کریں، تو ان کے حکم پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند معروضات قرآن کریم میں سے جادو کے اوپر میں پیش کروں گا۔ اگر آپ انشاءاللہ پورے شوق اور ذوق کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو آج جادو کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ لفظ سحر کیا ہے؟ سحر عربی کے اندر پوشیدہ اور مخفی چیز کو کہتے ہیں۔ جادو بھی پوشیدہ اور مخفی ہوتا ہے، کبھی کلمات کے ذریعے کیا جاتا ہے، کبھی کسی اعمال کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور کبھی کسی اور ٹولے اور چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو جادو جو مخفی چیز ہے اس کا اثر بھی مخفی ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائے ما فوق الاسباب، یہ قطعی طور پر انسان کے لیے نہ انسان کے بس کے اندر ہے، نہ انسان اس کا مکلف ہے کہ ما فوق الاسباب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف یا راحت پہنچا دے۔ ہاں، ما تحت الاسباب تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ کسی نے پتھر مارا، پتھر کی وجہ سے چوٹ لگی، درد ہوا، تکلیف محسوس ہوئی، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ کسی نے تلوار، خنجر، کوئی اور چیز ماری، زخم ہوا، تکلیف ہوئی، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب، ظاہری کوئی چیز نہ ہو، محض کلمات کے ذریعے کہ کوئی کسی کے اوپر پھونک مار دے، فلاں بندہ اندھا ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، لولا ہو جائے، اس کا دماغ چلا جائے، اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے، اس کے دماغ پر اثر ہو جائے، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اور ما فوق الاسباب عمل کے ذریعے کسی پر اثر انداز کرنا یہ صرف رب کا خاصہ ہے۔ انسان اس چیز کا نہ مکلف ہے اور نہ انسان کے اندر اتنی طاقت، وسعت، جرت ہے کہ انسان ما فوق الاسباب کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اب جادو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو جادو ہوا، آپ کی عقل مبارک پر جادو ہوا، دماغ پر جادو ہوا، اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ روحانی طور پر تو محفوظ رہے، یعنی آپ پر جو وحی نازل ہوتی رہی، احکام الہیہ جو نازل ہوتے رہے، اس سے آپ محفوظ رہے، مگر دنیاوی معاملات کے اندر آپ کے دماغ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ نے اس اثر کو لیتے ہوئے بسا اوقات بھول جاتے تھے۔ فلاں میں نے کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ فرماتے تھے فلاں کام میں نے نہیں کیا، حالانکہ وہ کام آپ نے کیا ہوا ہوتا تھا۔ تو دماغ کے اوپر ما فوق الاسباب جادو کا اثر ماننا، یہ قرآن کریم بھی اس کی نفی کرتا ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی نفی آئی ہے۔ آئیے ابھی چند اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہم سمجھ لیں جس کے ذریعے ہمارے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس لا ریب کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک، تردد، کوئی اس کے اندر جھوٹ، کوئی اس کے اندر غلط بات بالکل نہیں ہے۔ یہ لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ فیہ ھدی۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے فرمایا فیہ ھدی، شک بھی اس میں نہیں ہے اور ہدایت بھی اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دی ہے۔ فیہ کا تعلق لا ریب کے ساتھ بھی ہے اور فیہ کا تعلق ہدا کے ساتھ بھی ہے۔ اب سمجھیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا؟ حدیث خبر واحد، اولاً حدیث کی 3 قسمیں بتلائی ہیں محدثین نے: خبر متواتر، خبر مشہور، خبر واحد۔ پھر فرمایا کہ جو خبر واحد ہے اس کی پہلی تقسیم کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، متروک، محفوظ، معلل، معنعن، مرسل، مضطرب، متروک، محفوظ، شاذ، اور فرمایا کہ اسی طرح ضعیف اور غریب۔ یہ 16 قسمیں حدیث کی ہیں۔ بتاؤ قرآن کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کے اندر غریب بھی حدیث میں ہے، ضعیف بھی حدیث میں ہے، معلل بھی ہے، مرسل بھی ہے، معنعن بھی ہے، مضطرب بھی ہے، مقلب بھی ہے، مصحف بھی ہے، مدرج بھی ہے، شاذ بھی ہے، محفوظ بھی ہے، حسن لغیری بھی ہے، حسن لذاتہ بھی ہے، صحیح لغیری بھی ہے، صحیح لذاتہ بھی ہے۔ یہ 16 قسمیں حدیث کی خبر واحد کی ہیں۔ بتلائیں قرآن کریم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیے، جب کسی مقدموں کے اندر تعارض پیدا کرنا ہو تو ان کے اندر 4 چیزوں کا مساوی ہونا ضروری ہے۔ 4 چیزوں میں وہ برابر ہوں گے تو ان کا تعارض ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں ہے تو مقابلے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 4۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کی 16 قسمیں ہیں، قرآن کی ایک ہی قسم ہے، قرآن کی دوسری قسم نہیں ہے، قرآن کی صرف ایک ہی قسم جو ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بتلائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، قرآن کی ایک ہی قسم ہے۔ حدیث کی 16 قسمیں ہیں جس میں ضعیف بھی ہے، غریب بھی ہے، متروک بھی ہے، معلل بھی ہے، معنعن بھی ہے، مدرج بھی ہے، محذف بھی ہے۔ حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، قرآن کی ایک قسم ہے۔ اب آپ بتلائیں، ایک 16 اقسام پر مشتمل ہے اور ایک کی قسم لا ریب ہے، 16 قسموں والی ایک قسم کے ساتھ آپس کے اندر تعارض ہو سکتا نہیں ہے۔ اب قرآن کا تعارض حدیث کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، 2 قضیوں کے اندر تعارض کے لیے بھی 4 شرطیں ضروری ہیں۔ جب تک ان کے اندر مساوی نہیں ہوں گے 2 قضیوں کے اندر بھی آپس کے اندر تعارض نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شرط، وہ قضیے قوت کے اندر برابر ہوں، دونوں قضیے قوت کے اندر برابر ہوں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جس طرح قرآن لا ریب ہے اسی طرح حدیث بھی لا ریب ہوگی تو قرآن کے مقابلے میں آ سکتی ہے۔ جبکہ حدیث کی تو کتنے قسمیں ہیں؟ 16 قسمیں ہیں، تو یہ قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی چونکہ قوت میں برابر نہیں ہے۔ حدیث کے مقابلے میں بھی برابر نہیں ہے۔ حدیث متواترہ اور ہے، حدیث مشہور اور ہے، خبر واحد اور ہے، مرسل اور ہے، معنن اور ہے، مدرج اور ہے، مصحف اور ہے، معلل اور ہے۔ یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں، یہ آپس کے اندر کیسے ٹکرا سکتی ہیں؟ آپس کے اندر ان کا مقابلہ تعارض کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کا محل بھی ایک ہو۔ پہلی شرط قوت میں برابر ہوں، پھر تعارض ہوگا۔ 2 نص میں، 2 حدیثوں میں، 2 قضیوں میں، 2 فیصلوں میں تب تعارض ہوگا جب 4 شرطیں پائی جائیں گی۔ پہلی شرط کہ وہ آپس میں قوت میں برابر ہوں، قوت میں برابر نہیں، تعارض نہیں ہو سکتا۔ ہاں قوت میں برابر ہیں، پھر دوسری شرط لگے گی دونوں کا محل بھی ایک ہو۔ محل سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر یہ آیا ہو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام، بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام،
خالہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام، پھپھی کے ساتھ نکاح کرنا حرام، بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے علاوہ جو رشتے ہیں ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے ماں سے نکاح کرنا حرام، اجنبیہ عورت سے نکاح کرنا حلال، دونوں کا محل ایک نہیں ہے۔ ہاں آتا کہ ماں سے نکاح کرنا حرام، پھر آتا ماں سے نکاح کرنا حلال، اب ہم کہتے دونوں کا محل ایک ہے، اب تعارض پیدا ہو گیا ہے، لیکن دونوں کا محل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسری شرط وقت کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ابتدائے اسلام کے اندر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں گفتگو باتیں کر لیا کرتے تھے۔ کوئی صحابی آیا، نماز کھڑی ہو گئی، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، تو جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ جواب بھی دے دیتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائے اسلام کے اندر نماز میں گفتگو کرنا جائز۔ پھر یہ آیا کہ اب تم نے نماز کے اندر گفتگو نہیں کرنی، اب بھی تعارض نہیں ہوگا چونکہ وقت ایک نہیں ہے۔ وہ ابتدائے اسلام کی بات ہو رہی ہے، یہ اب کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہ وقت کا جو تقاضا ہے، یہ دور اندیشی کا جو تقاضا ہے، یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ان دونوں حکموں کے اندر تعارض نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا ہے حکم کے اندر بھی تفاوت ہو، ایک حکم اس بات کا ہو، دوسرا حکم نفی کا ہو، اب ہم کہیں گے کہ تعارض ہو چکا ہے۔ جب یہ چار شرطیں نہیں پائے جائیں گی تو تعارض بھی ان قضیوں کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ اب ہم پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن سے، پہلی بات تو قرآن کا تعارض حدیث کے ساتھ نہیں ہو سکتا، چونکہ حدیث کی 16 قسمیں ہیں، قرآن کی ایک قسم ہے۔ قوت میں دونوں برابر نہیں ہیں، اس میں ضعف پایا جاتا ہے، اس میں متروک پایا جاتا ہے، اس میں غریب پایا جاتا ہے، اس میں ضعیف پایا جاتا ہے، اس میں حسن لغیر ہی پایا جاتا ہے، اس میں صحیح لغیر ہی پایا جاتا ہے، جبکہ قرآن کی کوئی آیت نہ ضعیف ہے، نہ متروک ہے، نہ محفوظ ہے، نہ معنن ہے، نہ مدلل ہے، نہ معلل ہے، نہ معنن ہے، نہ مدرج ہے، نہ مصحف ہے۔ قرآن کی کوئی آیت بھی، قرآن کی ہر آیت لا ریب ہے، جیسا کہ اللہ نے ابتدا کے اندر فرما دیا۔ اب پہلے قضیے کے اندر ہی یہ قرآن کا حدیث سے مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، چونکہ قرآن قوت میں حدیث سے زیادہ ہے۔ حدیث کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، قرآن کے اندر قوت پائی جاتی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا تعارض حدیث سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی پر کیا ہو گیا ہے؟ جادو ہو گیا ہے، قرآن میں نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں تعارض اس وقت ہوگا جب ان چیزوں کے اندر برابری پائی جائے گی۔ جب پہلی نسبت میں برابری نہیں پائی گئی تو یہاں پر تعارض بھی نہیں پایا جائے گا۔ اور دوسری بات، اب ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، کیا پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف محض عقل پر جادو ہوا تھا اور جادو کا اثر ایسا تھا کہ اللہ کے نبی دنیاوی معاملات کے اندر فرماتے تھے یہ کام میں نے کیا ہے، اور بسا اوقات وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ سبا، یہ میرے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 45-46 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، توجہ کیجیے گا، یہ صرف آیت سمجھ لیں، یہ مسئلہ پورا کا پورا آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ معتوہ کہتے ہیں اس بندے کو کہ جس کی عقل پر اثر آ جائے، جس کی عقل کے اندر فطور آ جائے، یعنی کبھی کبھی وہ عقلوں جیسی باتیں کرنے لگے اور کبھی کبھی بے وقوفوں جیسی باتیں کرنے لگے۔ عربی کے اندر ایسے شخص کو معتوہ کہتے ہیں اور مجنون بھی کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل پر اثر ہوا، تو کیا مطلب ہے؟ عقل یا تو معتوہ مانیں گے یا پھر مجنون مانیں گے۔
یا معتوہ مانیں گے کہ کبھی کبھی اثر ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے پھر آپ ایسی باتیں کرنے لگ جاتے تھے، جب صحیح ہو جاتا تھا تو آپ عقلاء جیسی باتیں کرنے لگتے تھے، یا مجنون مانتے تھے کہ عقل کے اوپر بالکل پردہ آ چکا تھا، آپ کو کسی بات کی کوئی کیفیت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، آیت نمبر 46 سورہ سبا۔ قل انما، میرا پیغمبر فرما دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، میں اللہ تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ واعظہ یعظو کا معنی نصیحت کرنا، بواحدہ ایک، واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سوچ بچار کرو، مثنی دو دو، و فرادا اکیلے اکیلے، سوچ بچار کرو۔ سوچ بچار کرنے کے دو طریقے ہیں، کبھی انسان اکیلے میں اپنا کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، کبھی دوسرے سے مشورہ لے لیتا ہے۔ اللہ نے دونوں کو ذکر فرما دیا۔ مثنی، اس بارے میں مشورہ کرنا ہو تو کسی ساتھی سے مشورہ بھی لے سکتے ہو، و فرادا، اگر اکیلے اس بات پر تم نے تفکر کرنا ہے، سوچنا ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرنا، اللہ فرماتے ہیں پھر اس بات کو بھی اکیلے میں سوچ لینا۔ اللہ کون سی نصیحت، کس بارے میں مشورہ کریں، اکیلے میں یا دو دو ہو کر آپس کے اندر صلاح مشورہ کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں اللہ تم کو جو نصیحت کر رہا ہوں، نصیحت یہ ہے ما بصاحبکم من جنہ، یہ جو تمہارا ساتھی عرب کی دھرتی پر، مکہ کی سرزمین پر، مدینہ کی سرزمین پر، میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو تمہارا ساتھی ہے، جو تمہیں دین کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، ایمان کی طرف بلاتا ہے، سچائی کی طرف بلاتا ہے، میں اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، ما بصاحبکم من جنہ، یہ مجنون نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ تمہارا ساتھی مجنون، یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مجنون مان لیں تو قرآن کی آیت کا انکار ہوتا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی قرآن کا انکار جائز، چونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قرآن کی ایک ہی قسم ہے، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی تردد تذبذب نہیں ہے اس کے اندر، اور اس کی ایک نقطے کے اندر، ایک زبر زیر شد مد کے اندر، اس کے اندر یعنی شک کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی کسی آیت کے اندر شک نہیں ہے، نہ ہی انکار اس کے اندر جائز ہے، نہ گنجائش ہے۔ اب سنیے، یہ کہتے ہیں عقل کے اوپر جادو ہو چکا تھا۔ خبر واحد، جس طرح خبر واحد کی 16 قسمیں ہیں، اسی طرح جو خبر واحد کو راوی بیان کرے گا اس کے اندر بھی 4 شرطیں ہیں۔ اس کے اندر کتنی شرطیں ہیں؟ 4۔ اٹھاؤ اصول کی کتابوں کو، نور الانوار کو، اصول الشاشی کو، اصول کی کتابوں کو اٹھاؤ جو تمہارے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، تمہارے کتب خانوں کے اندر موجود ہیں، ان کتابوں کو اٹھاؤ۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ جو راوی ہے اس کے اندر یہ 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے اندر نور الانوار بھی ہے، اصول الشاشی کتاب بھی ہے، اور ان کے اندر لکھا ہے کہ راوی کے اندر جو 4 شرطیں ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ راوی عقل مند ہو۔ وہ راوی کون ہو؟ پہلے میں اجمالی طور پر بتا دیتا ہوں۔ راوی کے اندر 4 شرطوں کا ہونا ضروری: عقل، ضبط، عدالت، اسلام۔ عقل نہیں ہوگی تو اس راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔
اس راوی کا ضبط نہیں ہوگا، اس نے حدیث کو یاد نہیں کیا ہوگا، تو اس راوی کی بھی روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تیسری ہے عدالت، اگر اس کے اندر عدالت نہیں پائی جاتی، جو اس کے اندر دنیاوی خواہشات پائی جاتی ہیں، تو ایسی راوی کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ہے اسلام، اگر وہ راوی مسلمان نہیں ہے تو اس کی روایت باب حدیث کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی شرط یہی ہے راوی کے اندر، جس راوی کی روایت کو قابل قبول کہا ہے، اصولیین نے قبول کا کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ راوی کے اندر عقل کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے عقل کامل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی راوی معتوہ ہے، مجنون ہے، تو ایسے راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تم نبی کو معتوہ مانتے ہو تو قرآن پر حرف آتا ہے، تم کہتے ہو کہ پیغمبر معتوہ ہو چکا تھا، تو پھر یہ قرآن پر حرف آتا ہے۔ معتوہ راوی کی تو حدیث بھی قابل قبول نہیں ہے، تو جس پیغمبر کو تم معتوہ مانتے ہو، اس کی عقل کے اوپر اثر مانتے ہو شیطانی اور جادو کا، تو پھر قرآن پھر ان سے جو لیا گیا ہے، پھر قرآن کی حقانیت اور صداقت کے اندر شک آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی فرمایا انما اعظکم بواحدہ، میں اللہ تم کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں۔ دنیا والو، اپنے استادوں کی نصیحت پر عمل کرتے ہو، والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہو، پیر اور مرشد کی نصیحت پر عمل کرتے ہو، خاندان کے بڑے سربراہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کی نصیحت پر بھی عمل کرو۔ اللہ کون سی تیری نصیحت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما بصاحبکم من جنہ، جو تمہارا ساتھی ہے یہ مجنون نہیں ہے، اس کے اوپر ذرہ برابر بھی اس کی عقل کے اوپر نہ معتوہ ہے نہ مجنون ہے، تو ماننا پڑے گا۔ جو آیت قرآن کریم کی آیت کے خلاف کوئی حدیث آ جاتی ہے، وہ حدیث ہم قرآن کے مقابلے والی کو تعارض سمجھ کر نہیں مانتے۔ کیوں؟ چونکہ قوت کے اندر فرق ہے، محل کے اندر فرق ہے، حکم کے اندر فرق ہے۔ جب ان کے اندر فرق ہے تو معلوم ہو گیا کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ جب قرآن حدیث کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن لا ریب کتاب ہے۔ پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی عصمت، پیغمبر کی رفعت، پیغمبر کی شان اسی بات میں ہے کہ پیغمبر کو ہر عیب سے مبرہ سمجھا جائے۔ سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، میرے پیغمبر کو اس طرح نہ ستاؤ جس طرح موسیٰ پیغمبر کو ستایا گیا۔ میرے پیغمبر کو اذیت اور تکلیف مت پہنچاؤ جس طرح موسیٰ پیغمبر کو تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ اللہ آگے فوراً فرماتے ہیں فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ نے اس موسیٰ کو، وہ جو یہود و نصارہ اس کے بارے میں بات کرتے تھے، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ، میں نے اللہ نے اس کو بری کر دیا، اس کو بے عیب کر دیا۔ وہ جو یہودی کہتے تھے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، میرا موسیٰ پیغمبر تو با وجاہت والا تھا، وجیح پیغمبر تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو وہ عیب مانتے تھے جسمانی طور پر، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ نے اس جسمانی عیب سے اپنے پیغمبر کو بری کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر وجیح تھا، وجاہت والا تھا، میرا پیغمبر با وجاہت تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایماندارو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، ٹیڑھی بات نہ کیا کرو، کبھی قرآن کو حدیث کے مخالف، کبھی حدیث کو قرآن کے مقابلے میں لے آتے ہو۔
اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں نہ کرو جو سیدھی سیدھی بات ہے، اس سیدھی سیدھی بات کو کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، جب تم سیدھی بات کرو گے تو اللہ تمہیں نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عنایت فرما دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، ذُنُوبَكُمْ، اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، قرآن کے مقابلے میں حدیث کو نہیں لاتا، حدیث کے مقابلے میں قرآن کو نہیں لاتا، اللہ فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، یہ بندہ دن قیامت کے بہت بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کام مت کرو جس کام سے میرے پیغمبر کو تکلیف ہو، ایسا کام نہ کرو۔ اچھا، جو بندہ کہتا ہے پیغمبر کے دماغ اور عقل پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، وہ پیغمبر کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا؟ وہ اندرونی طور پر، حالانکہ یہ بات بھی یاد رکھیے، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ کوئی حدیث قرآن کے مخالف نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات تمہیں نہیں کہہ سکتا جب تک اس کو اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو اللہ دو مخالف قول کو اتار سکتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کچھ اور کہہ دے اور قرآن کے اندر کچھ اور کہہ دے؟ اللہ کا قول نہیں بدلا کرتا، اللہ کا وعدہ بھی نہیں بدلا کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، حق وعدہ، پکا وعدہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقال الظالمون، ظالم کہتے ہیں، اور ظالم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، جو چیز جس کے لیے وضع کی گئی ہے اس کے علاوہ کے اندر اس کو استعمال کرنا، یہی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ نے کئی مقام پر مشرک کو بھی ظالم کہا ہے۔ کیوں؟ کون سا ظلم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ حیات جبین، یہ عزت والی جبین، میں نے اس کو بنایا ہے اپنے در کے اوپر جھکنے کے لیے۔ اس نے مزار کے اوپر جھکایا، اس نے دل کے سامنے جھکایا، اس نے بڑے درخت کے سامنے جھکایا، اس نے پیروں کے سامنے جھکایا۔ حالانکہ یہ حیات جبین بنائی تھی اللہ نے اپنے در کے اوپر جھکانے کے لیے، اس نے غیر کے در پر جھکایا ہے۔ اب یہ ظالم ہو گیا ہے، چونکہ اللہ نے بنایا ماتھے کو اپنے در کے لیے جھکنے کے لیے کہا تھا، اور اس نے غیروں کے در پر جھکا دیا۔ اللہ نے اس وجہ سے مشرک کو ظالم کہا ہے۔ مشرک اس وجہ سے ظالم ہے۔ اللہ نے یہاں پر بھی وقال الظالمون، اللہ نے ظالم کہا ہے اس مشرک کو، اس کافر کو اللہ نے ظالم سے تشبیہ دی۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ لوگ مشرک کافر صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ تم تو ایک ایسے آدمی کی اتباع کرتے ہو کہ جس کے اوپر جادو چل چکا ہے۔ مسحوراً، علماء سے پوچھیں یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اسم مفعول کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو چکا ہو، جس پر جادو کا اثر واقع ہو چکا ہے، تم اس کی اتباع کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ کہتے تھے؟ وقال الظالمون، یہ ظالم کہتے تھے، کافر کہتے تھے، مشرک کہتے تھے، مومنوں سے کہتے تھے، صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ تم نے ایسے آدمی کی اتباع کی ہے، ایک ایسے مرد کی اتباع کی ہے، رجلا مسحورا، جس کے اوپر جادو چل چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں،
جو کام پیغمبر سے صادر نہیں ہوا یا جو کام پیغمبر پر صادر نہیں ہوا اسی کی اللہ کے قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کی ہے۔ اگر پیغمبر پر جادو چل جاتا، ان یہودیوں کا جادو چل جاتا، تو اللہ کبھی نہ فرماتے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، بلکہ اللہ اس کی تائید کے اندر فرماتے کہ جادو کا چل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرا پیغمبر ہے تو چل گیا ہے، لیکن نہیں چلا تو اللہ نے فرمایا وقال الظالمون، یہ ظالم کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں پیغمبر پر جادو چل گیا، پیغمبر جادو شدہ ہے، پیغمبر مسحور شدہ ہے، یہ اس کے اوپر جادو چل چکا ہے۔ اللہ نے اس کی نفی کر دی تو معلوم ہوا کہ پیغمبر پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، اگر ہو چکا ہوتا تو اللہ کا قرآن کبھی اس بات کی نفی نہ کرتا۔ پھر ایک اور بات یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے دکھلا دو، حدیث کے اندر جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سب سے معتبر ترین حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف۔ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف۔ بخاری شریف جلد ثانی کتاب المغازی کے بعد باب تحنیک کے اندر حدیث موجود ہے۔ اٹھاؤ بخاری شریف، مجھے دو، میں تمہیں وہ صفحہ نکال کر دکھاتا ہوں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی حدیث موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب میں مکہ سے چلی تو اس وقت میرے پیٹ کے اندر بچہ تھا، جب میں مدینہ پہنچی تو اس بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب میں مدینہ میں پہنچی تو اس بچے کی کیا ہو گئی؟ ولادت ہو گئی۔ فرمایا فَفَارِحُوا فَرْحًا شَدِيدًا، مسلمان اس بچے کی پیدائش سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ، اس لیے کہ ان یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اب تمہارے ہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، قَدْ سَحَرْتُكُمْ، اب ہم نے تمہاری عورتوں کے اوپر جادو کر دیا ہے، تمہاری عورتیں اب بچہ پیدا نہیں کر سکتی، ہم نے ان کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ سحرتکم کے الفاظ بھی موجود ہیں، یہودیہ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ بخاری اٹھاؤ، صحاح ستہ کی کتابوں میں سے جلد ثانی اٹھا کر دیکھو، کتاب المغازی کے بعد اس کے اندر یہ باب التحنیک کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے وہ بچہ بیٹا دیا تو اس وقت مسلمان بڑے خوش ہوئے، چونکہ مسلمانوں کو یہودیوں نے کہا تھا اب ہم نے تمہاری عورتوں کے اوپر جادو کر دیا ہے، تمہاری عورتیں اب بچے نہیں جن سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ جس عورت صنف نازک ہے، اور حضرت اسماء جو ہے حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضرت صدیق اکبر یہ خادم ہیں، غلام ہیں میرے نبی کے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے میرے نبی کے غلام میرے نبی کے غلام نہیں بلکہ اس کی بیٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کے جو غلام ہیں اس کی جو بیٹی صنف نازک عورت ہے، میں ان یہودیوں کا جادو تو میرے نبی کے غلام کے گھرانوں پر نہیں ہو سکتا، میری نبی کی ذات پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ اللہ رب العزت علام الغیوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ علام الغیوب۔ اللہ رب العزت پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ان لوگوں نے اس طرح پروپگنڈا بنانا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اپنے پیغمبر کی زبان مبارک سے احادیث کے اندر بھی فرما دیا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو معصوم پیدا فرمایا ہے۔ پیغمبر معصوم وہی ہوتا ہے جو روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی ہر عیب
عیب سے پاک ہو، ہر عیب سے بری ہو۔ اگر کوئی ایک عیب پیغمبر کے اندر آ جائے تو پیغمبر کی صداقت، پیغمبر کے اوپر اترنے والی کتاب کی صداقت پھر باقی نہیں رہتی، تمام معاملات کے اندر پھر شک پیدا ہو جاتا ہے۔ جبکہ قرآن کے اندر شک کرنے والا پرلے درجے کا کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمیں اس عقیدے کی طرف، یہ اللہ کا قرآن بھی، پیغمبر کا فرمان بھی ہمیں اس عقیدے کی طرف یہ وضاحت کر رہا ہے کہ پیغمبر ہر عیب سے پاک ہے۔ جو یہود و نصارہ عیب پیغمبر کے اندر بتلاتے تھے، اللہ نے ان عیبوں سے اپنے پیغمبر کو مبرہ اور محفوظ رکھا۔ اور یہ ماننا پڑے گا مسلمانوں کو کہ پیغمبر وہی ہوتا ہے جس کی روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی بے عیب ہو اور معصوم ہو، تب جا کر اس کی پیغمبر کی تعلیم امت کے لیے ہدایت کا رستہ بنتی ہے۔ اگر اس کے پیغمبر کی تعلیم کے اندر نعوذ باللہ شک پیدا ہو جائے تو کبھی بھی اس پیغمبر کی تعلیم ہدایت کا رستہ نہیں بن سکتی، اور ہمیشہ امت کو گمراہ کیا ہے تو ان لٹیروں نے اور ان ڈاکوں نے۔ ہم مرکزی اشاعت و توحید و سنہ والوں سے لوگ کہتے ہیں جی آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ یقین کیجئے لوگ فون پر بھی کہتے ہیں، ویسے بھی ملتے ہیں۔ جادو والا مسئلہ آپ نے اٹھایا، اجتماعی دعا والا مسئلہ آپ نے اٹھایا، مشرک کی ذبیحہ والا مسئلہ آپ نے اٹھایا، تعویذات والا مسئلہ آپ نے اٹھایا، مردوں کے نہ سننے والا مسئلہ آپ نے اٹھایا، پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عند القبر حیات اور اس کا مسئلہ بھی آپ نے اٹھایا۔ کیا آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں بلکہ دین کے چوکیدار ہیں، اور چوکیدار سے سب سے زیادہ خطرہ ڈاکو کو ہوتا ہے، وہ ڈاکو اس کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ آج مرکزی اشاعت و توحید و سنہ کا جو معصوم مسلک ہے، پوری دنیا عوام کے علماء آج ان کے اوپر تبرہ بازی بھی کرتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، راستے بھی روکتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے وہ لٹیرے اور ڈاکو ہیں، قرآن کے مسئلے کو چھپانا چاہتے ہیں، پیغمبر کی حدیث کے مسئلے کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں وہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ ہم دین کے چوکیدار ہیں، اسی طرح پہرا دیتے رہیں گے، اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، مگر قرآن اور حدیث کے صحیح مسئلے کو امت تک پہنچائیں گے، اور درمیان میں جو رکاوٹ بنے گا انشاءاللہ ہر رکاوٹ کا ہم قرآن کے ذریعے خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں مسلک حق ملا ہے، مرکزی اشاعت و توحید و سنہ۔